السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ہائی کورٹ کے ججز کا خط، چیف جسٹس سے وزیر اعظم کی ملاقات۔ ججز کے خط پر انکوائری کمیشن تشکیل کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر۔ پاکستان بار کونسل کی بھی 5 اپریل کو ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس طلب۔ بشام واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین شانگلہ حملے کی تحقیقات سے متعلق رابطے میں ہیں۔ پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہر صورت ممکن بنائیں گے۔ جس کے پاس جتنا مینڈیٹ ہو اتنے ہی اختیارات ہوں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ 2018 کے مقابلے میں ہماری دگنی سیٹیں ہیں۔ اندرون سندھ بڑے پیمانے پر پیپلز پارٹی یک طرفہ نتائج لائی۔ اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پہلی بار 67,000 پوائنٹس کی سطح عبور۔ 100 انڈیکس بڑھ کر 67,165 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ بلوچستان بارشیں برسانے والا نیا سسٹم داخل۔ کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ شہر قائد کراچی میں ہلکے بادلوں اور مرطوب ہوا کا راج۔ اپنے شہریوں کو غیر ملکی حکومتوں کے غیر قانونی اقدامات سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ شہری کے قتل کے واقعے کو ہم سب کو انتہائی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ بھارتی حکومت کے ساتھ بہتر انداز میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سال 2023 میں ٹورنٹو کی آبادی میں بڑا اضافہ۔ شماریات کینیڈا کا کہنا ہے کہ 2023 میں آبادی میں اضافے کی شرح 1957 کے بعد سب سے زیادہ تھی۔ عارضی رہائشیوں میں اضافہ آبادی میں اضافے کی بڑی وجہ قرار۔ ٹورنٹو پولیس کی خفیہ کارروائی، 48 چوری شدہ گاڑیاں برآمد۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چوری شدہ کاریں بیرون ملک بھیجی جا رہی تھیں۔ 2 مختلف تحقیقات کے دوران 7 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود بھی ہر درم اسرائیل باز نہ آیا۔ اسرائیل کی رفح میں کارروائیوں سے زمینی حملوں کا خدشہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر عالمی دباؤ کام نہیں کرے گا۔ یقین نہیں آتا کہ داعش ماسکو پر حملہ کر سکتی ہے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ داعش کے پاس ماسکو حملہ کرنے جیسی صلاحیت ہونا ناقابل یقین ہے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے حواری بڑے اور مضبوط روس سے خوفزدہ ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط والے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی سپریم کورٹ میں ملاقات ہوئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط والے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی سپریم کورٹ میں ملاقات ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے لکھے گئے خط کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا تھا۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور ایوان بھی شامل تھے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ واضح رہے کہ 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی کاموں، خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت اور دباؤ میں لانے سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا خط سامنے آیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بھی ہوا جو دوبارہ ہوگا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر پاکستان بار کونسل نے بھی 5 اپریل کو ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کیا ہے، جس میں پاکستان بار کونسل موجودہ صورتحال پر آئندہ کے لائحہ عمل کا فیصلہ کرے گی۔ ججز کے خط پر انکوائری کمیشن تشکیل کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی، جس میں وفاقی حکومت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو بھی فریق بنایا گیا۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ شانگلہ حملے کے بعد چینی حکومت کی تشویش جائز ہے۔ پاکستان اور چین شانگلہ حملے کی تحقیقات سے متعلق رابطے میں ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ شانگلہ حملے کے بعد چینی حکومت کی تشویش جائز ہے۔ پاکستان اور چین شانگلہ حملے کی تحقیقات سے متعلق رابطے میں ہیں۔ پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہر صورت ممکن بنائیں گے۔ کوئی ملک یا فرد جو چینی باشندوں یا گروپ کو ٹارگٹ کرتا ہے پاکستان کا دشمن ہے۔ بشام واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ شانگلہ حملے سے متعلق جیسے ہی مزید معلومات ہوں گی تو میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ پاکستان اپنے عوام اور سیکیورٹی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین قریبی دوست ہیں۔ پاکستان کے چین کے ساتھ غیر متزلزل گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان چینی حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی مقبوضہ کشمیر میں لیتھیم کے ذخائر ملے ہیں جنہیں بھارت کچھ کمپنیوں کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان کے مطابق کشمیر میں برآمد ہونے والی قدرتی ذخائر پر پہلا حق کشمیریوں کا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فلسطین میں جاری بربریت کو ختم ہونا چاہیے۔ جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود غزہ میں ظلم جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق سیکریٹری کامرس خرم آغا نے 24 سے 27 مارچ تک افغانستان کا دورہ کیا۔ سیکریٹری کامرس کی افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں جانب سے ٹرانزٹ ٹریڈ اور تجارت کے امور پر بات چیت ہوئی۔ مذاکرات میں دو طرفہ تجارت کے معاہدے اور دستاویزات پر آمد و رفت پر بات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں ٹرانزٹ ٹریڈ میں درپیش رکاوٹوں پر بات چیت بھی ہوئی۔ پاکستان ان مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کنوینر MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام تر زیادتیوں کے باوجود شہروں کا امن برقرار رکھا۔ حالات ایسے رہے تو ہماری ذمہ داری نہیں رہ جائے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کنوینر MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام تر زیادتیوں کے باوجود شہر کا امن برقرار رکھا۔ حالات ایسے رہے تو ہماری ذمہ داری نہیں رہ جائے گی۔ جمہوریت کا تقاضا ہے جس کے پاس جتنا مینڈیٹ ہو اتنے ہی اختیارات ہوں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ 2018 کے مقابلے میں ہماری دگنی سیٹیں ہیں۔ اندرون سندھ بڑے پیمانے پر پیپلز پارٹی یک طرفہ نتائج لائی، نہ جانے کون سی خدمت کا انہیں یہ نتیجہ ملا۔ MQM رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ میں امن و امان کے مسئلے پر وفاق جائزہ لے اور ریاست حل نکالے، کیونکہ بڑی مشکل سے شہروں کے امن کو برقرار رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ MQM کی جگہ کوئی لے سکتا ہے تو کر کے دکھائے، کوئی MQM کو 10 سال تک ریپلیس نہیں کر سکتا۔ خالد مقبول نے کہا بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کو ایسے درست کہیں گے کہ شہری علاقوں میں UCs کم تھیں۔ اگر ہم اس حصے میں جاتے تھے اسے پری پول دھاندلی کو تسلیم کرنے جیسی بات ہوتی۔ خالد مقبول نے دبئی میں MQM رہنماؤں کی ملاقات کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ تھا، لگتا ہے افطار پارٹی تھی، آپس میں ملے ہوں گے۔ خالد مقبول نے مزید کہا کہ پاکستان کو انصاف کے ذریعے ہی جوڑ کر رکھنا ممکن ہے۔ مینڈیٹ واپس ہوا ہے، اختیار بھی واپس ہو جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 617 پوائنٹس کی تیزی آ گئی، جس کے نتیجے میں ملکی تاریخ میں پہلی بار انڈیکس نے 67,000 پوائنٹس کی بلند ترین نفسیاتی سطح بھی عبور کر لی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 617 پوائنٹس کی تیزی آ گئی، جس کے نتیجے میں ملکی تاریخ میں پہلی بار انڈیکس نے 67,000 پوائنٹس کی بلند ترین نفسیاتی سطح بھی عبور کر لی اور 100 انڈیکس بڑھ کر 67,165 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ قومی اداروں کی تیز رفتار نجکاری۔ PIA کی نجکاری سے $300 ملین کی آمدنی حاصل کرنے کے منصوبے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان میں المشرق سمیت دیگر غیر ملکی بینکوں کی سرمایہ کاری دلچسپی، PTCL اور ٹیلی نار کے درمیان انضمام اور SIFC کے توسط سے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بڑی نوعیت کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی توقعات کے باعث کاروباری دورانیے میں تیزی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز انڈیکس نے 66,500 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح عبور کی تھی، جبکہ دسمبر 2023 میں 100 انڈیکس 66,426 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ بلوچستان میں بارشیں برسانے والا مغربی ہواؤں کا سسٹم داخل ہو گیا۔ کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کراچی میں ہلکے بادلوں اور مرطوب ہوا کا راج ہے، جبکہ دن بھر موسم گرم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق
آج صبح کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ شہر قائد کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں نے کہا کہ ہوا میں نمی کا تناسب 73% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مغربی سسٹم کے تحت آج جیکب آباد، قمبر شہداد کوٹ، شکارپور، خیرپور، سکھر، گھوٹکی، کشمور اور دادو میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بلوچستان میں بارشیں برسانے والا مغربی ہواؤں کا سسٹم داخل ہو گیا۔ کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کو صوبے کے 16 اضلاع میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغرب کی جانب سے بارشیں برسانے والا سلسلہ بدھ کو بلوچستان میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے ڑوب، شیرانی، بارکھان، موسیٰ خیل، سبی، زیارت، کوئٹہ، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، قلات اور خضدار میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ڑوب، شیرانی، بارکھان، موسیٰ خیل، کوہلو، سبی، جھل مکسی، لورالائی، زیارت، کوئٹہ، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، قلات اور خضدار میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم صوبے کے دیگر اضلاع میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد